सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। आज हर शहरी में नहीं, दुनिया के हर छोटे बड़े गांव में लोग परेशान से डरे हुए सहमे हुए हैं। इसकी अहम वजह यही है कि कोरोना वायरस की ये मुहलिक वबा इसने सारी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। अब इसे कैसे बचा जाए, इसके ताल्लुक से WHO आलमी सेहत इदारा और हिंदुस्तान में इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, मरकज़ी हुकूमत में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और हर रियासत में रियासती हुकूमत और लोकल इंतज़ामिया जो है ज़िला सतह पर, तालुक़ा के सतह पर लोगों को ये हिदायत दे रही हैं कि एक हेल्थ का प्रोटोकॉल जारी हुआ है। इससे कैसे निपटा जाए, कैसे अपने आप को महफूज रखा जाए, कैसे हमारी अपनी हिफाजत की जाए और हमसे जुड़े हुए तमाम लोगों की हिफाजत हम कैसे करें। हर ख़ानदान का एक शख्स, हर घर का एक फ़र्द ज़िम्मेदार है अपने रिश्तेदारों को और अपने घर में जितने लोग बसते हैं उनकी हिफाजत वो कैसे करें। ये बचने के लिए सबसे पहले हमारे सामने तदबीर आई कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। एहतियात ही सबसे बड़ा कामयाब और मवस्सिर इलाज है। इसके लिए समाजी फासले, समाजी इख्तिलात, सोशल डिस्टेंसिंग पर बड़ी तवज्जो दी गई और सारी दुनिया में इसको फॉलो किया जा रहा है। जहां इसको लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसको अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, वो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। समाजी फासला नागुज़ीर है, इनएविटेबल है, उसके बगैर कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। एक दूसरे से जब हम आमना सामना होता है, चेहरे पे मास्क लगाना बहुत ज़रूरी समझा गया है और ये कामयाब भी रहा है। एहतियात के तौर पर जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, निकलने से पहले साबुन से अच्छी तरह हाथ धोएं और सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें। और जब आपको ये महसूस होता है कि जहां आप जा रहे हैं लोगों का हुजूम होगा, लोग ज़्यादा होंगे, ऐसा भी ज़रूरी है कि डॉक्टर्स बताते हैं, हिदायतें सामने आ रही हैं कि हाथों को ग्लव्स भी हम पहनें और कोई चीज़ छीने से गुरेज करना चाहिए, बचना चाहिए। मिसाल के तौर पर लोगों का जहां आना जाना ज़्यादा हो रहा है, वहां कुछ दरवाजे हैं, दरवाज़ों के हैंडल हैं, उनको भी छीने से बचना चाहिए। चूँकि ये जो वायरस है आंखों को नज़र आने वाला नहीं है, इनविजिबल है, इससे सारी दुनिया परेशान है। इससे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर जो हमारे रूबरू हैं वो उसको हम फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। घर में जब हम अंदर रहते हैं अपने घर वालों के साथ, तो हमारी ग़िज़ा जो है वो भी हल्की फुल्की ग़िज़ा होना चाहिए। और जब हम पानी इस्तेमाल करते हैं थोड़ा नीम गर्म पानी ही इस्तेमाल करें। कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी भी तरह के इन्फेक्शन से हम बचें। हल्का सा बुखार या बुखार के आसार हों या कोई सर्दी, नज़ला, ज़ुकाम, हमें एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। टेलीविज़न के मुख्तलिफ़ चैनल्स में ज़िम्मेदार लोग, माहिरीन, WHO के रहे हों या हिंदुस्तान में इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के हों या मुख्तलिफ़ रियासतों में डॉक्टर्स जो हैं वो अंग्रेज़ी हो या हिंदी या इलाक़ाई ज़बानों में हमारे रूबरू हिदायत हमें दे रहे हैं कि किस तरह हल्के से आसार भी हों तो क्या क्या दवाइयाँ हमको लेनी पड़ती हैं। बुखार के आसार हों तो पैरासिटामोल हमको लेना पड़ता है और घर में स्टीम लेना पड़ता है, इन्हें भांप लेनी हमको पड़ती है कि ख़ुद ब खुद हम अपने आप को महफूज रखें। घर में घर के अतराफ़ का माहौल को साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है। ये इसके आसार तो कई बार रूबरू हमारे आ रहे हैं कि कोरोना वायरस से जो लोग मुतासर हो जाते हैं उनसे मिलने वाले भी मुतासर हो जाते हैं। इसलिए क़रंतीना यानी तो क्वारंटीन जिसको कहा जाता है, इस पर भी काफ़ी तवज्जो दी जा रही है। ज़रूरी है कि हम हर हाल में एहतियात बरतें, क्योंकि एहतियात ही सबसे बड़ा मवस्सिर इलाज है हमारे रूबरू। इस लिहाज से हमको बिल्कुल रोशन ख़याली के साथ, दानिशमंदी के साथ, अक्ल व फ़हम के साथ, इदराक के साथ इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए कि ये जो वबा फैली हुई है सारी दुनिया को इसने अपनी लपेट में ले लिया है। जज्बाती होने से बेहतर है कि हम प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ एक ज़िम्मेदार शहरी के हैसियत से भी हमको अपना किरदार, अपना फ़र्ज़ निभाना पड़ता है। जब हम सेहतमंद रहेंगे, अपने घर वाले भी सेहतमंद रहेंगे और इसी तरह हमारे हमसाया पड़ोसी भी सेहतमंद रहेंगे।
पड़ोस में या अपने हमसाए में किसी को इस तरह का कोई सामना होना पड़ता है या कोई वो मुतासिर हो जाता है तो जाहिर है कि उसका सारा इलाका सील डाउन कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। अब सहमे हुए रहना, डरे हुए रहना, खौफजदा रहना, ये इसका कोई तदारुक नहीं है, इसका कोई सलूशन नहीं है। एहतियात से रहना ही दूसरों को भी इसके ताल्लुक से मशवरा देना कि वो एहतियात से रहें, ये कारआमद साबित होता है। आज हम देखते हैं कि दुनिया के कई ममालिक, तरक्की पजीर ममालिक हों या तरक्की याफ्ता ममालिक हों या जहां तरक्की की रफ्तार धीमी हो, तमाम ममालिक में हम देखते हैं कि आजकल लोगों के आपस में मेल जोल पर पाबंदी लगा दी गई है। लोगों से मुसाफहा करना, गले मिलना तो दूर की बात ही, आपस में एक दूसरे से जब मिलते हैं तो चेहरे पर मास्क लगाकर रहना लाजमी करार दिया गया है। एहतियात के तौर पर लॉकडाउन, तालाबंदी जिसको कहते हैं, वो आज ऑर्डर ऑफ द डे बन गया है। हर जगह इस पर तवज्जो दी जा रही है। हिंदुस्तान में हमने देखा कि कई महीनों तक लॉकडाउन रहा। ये अलग बात है कि लॉकडाउन से कई मसाइल भी पैदा होते हैं, मगर जिस तरह कहते हैं ना, जान है तो जहां है, पहले जान की हिफाजत के लिए तवज्जो देनी ज़रूरी है। आज हिंदुस्तान के कई रियासतों में लॉकडाउन को दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा लागू किया जा रहा है। कहीं 1 हफ्ता लॉकडाउन है, कहीं 2 हफ्ते लॉकडाउन, कहीं फिर से 3 हफ्तों का लॉकडाउन है या 1 महीने का लॉकडाउन है। मैं आपसे मुखातिब हूं तो मुझे एक बरमहल एक शेर याद आया कि हुस्न तदबीर से जाग उठा है कौमों का नसीब, हुस्न तदबीर से जाग उठा है कौमों का नसीब, अरमानों से फ़कत तकदीरें नहीं बदलती। ये इस लिहाज से भी याद आ गया कि हम एहतियाती तदाबीर के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह हम इस मुहलिक वबा से खुद को बचाए रखें। अब देखिएगा कि इस अरमान में हम रहें, इस खुशफहमी में हम रहें कि भाई दूसरे लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं, हम तो महफूज हैं। बताया नहीं जा सकता कि ये जो वायरस है कब किसको अपना शिकार बनाए, कब किसके घर पे दस्तक दे। ये एक अनवांटेड, बिन बुलाए हुए मेहमान है, अनवांटेड गेस्ट है। इसे बचे रहने के लिए सारी दुनिया में एहतियाती तदाबीर की, सोशल डिस्टेंस की और फासले बनाए रखने की। अब चूंकि ये फासले बनाए रखने का ज़माना आ गया है, एहतियात बनाए रखने का ज़माना आ गया है, इसको हम मवस्सिर तौर पे पूरी अक़ीदतमंदी के साथ, संजीदगी के साथ इसको अपनाए रखें। ज़रा सी भी हमने भूल की, चूक की तो हम देखते हैं कि वबा चारों तरफ फैल जाती है। अब जो आदाद शुमार, जो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन हमारे रूबरू आया हुआ है, उसकी अहम वजह ये बताई जा रही है, लोग ज़रा भी इससे हट जाते हैं, हुजूम में मिल जाते हैं, फासले बराबर बनाए नहीं रखते हैं, बाज़ार खुल जाते हैं, लोग तिजारत के नाम पे, कारोबार के नाम पे सेहत को बलाए ताख रख कर मशगूलियात में मसरूफ़ हो जाते हैं। अब ये दुनिया जान गई है कि लापरवाही और बेतवज्जही, बेनियाज़ी ज़रा सी भी हमने बरती तो हमको इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। जान है तो जाहिर है कि जहां बाकी है, सेहत ही हज़ार नेमत है। इस सेहत को बचाए रखने के लिए जब सारी दुनिया फ़िक्रमंद है तो क्यों ना हम और आप इसके बारे में फ़िक्रमंद रहें। इस लिहाज से आप देखें कि जिस तरह ये तालाबंदी, लॉकडाउन और समाजी फासले जहां हम देखते हैं, आप देखिएगा कि लोग कई मसाइल का शिकार हो रहे हैं। मसाइल तो अपनी जगह हैं, हमारी अपनी परेशानियां अपनी जगह हैं, अपनी बेबसी, अपनी बेताबी अपनी जगह है, मगर सबसे पहले सेहत पे बहुत ज़्यादा तवज्जो ज़रूरी है। ना सिर्फ अपनी सेहत बल्कि अपने घर वालों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने दोस्तों की, अपने पड़ोसियों की सेहत। एक फ़र्द की ज़िम्मेदारी ये है कि वो एक इज्तिमाई ज़िम्मेदारी भी कबूल कर ले। अगर ऐसा एहसास सब में जागुज़ी हो जाए, सब में पैदा हो जाए ऐसा एहसास, ज़िम्मेदारी का एहसास, मैं समझता हूँ कि एक समाज में एक अवेकनिंग आएगी, एक अवेयरनेस आएगा, उससे हालात बेहतर होंगे। अब डर कर, सहम कर रह जाना, इस अरमान में रह जाना कि भाई हम तो महफूज हैं, हमारे लिए कोई परेशानी नहीं है, ऐसा माहौल नहीं है।
اب ہم ایسا وقت آ گیا ہے کہ اپنی تقدیر کی حفاظت کے لیے ہم کو تدابیر پر عمل پیرا ہونا بہت لازمی ہے، انتہائی ضروری ہے۔ اس لحاظ سے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ احتیاط کو، عمل پیراہی کو سب سے زیادہ توجہ دیں، ورنہ حالات اور مزید بگڑ سکتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے جو اعداد و شمار آ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ متاثرین کے کیسز جو ہیں، اس کے معاملات جو ہیں بڑھ رہے ہیں۔ ہندوستان میں کئی ریاستوں میں معاملے بڑھ رہے ہیں، دکانیں بند ہیں، بازار بند، تجارت بند، سڑکیں سنسان ہیں۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ اسے سہم کر گھبرانے کی نہیں ہے کہ حالات معمول میں اس وقت آئیں گے، حالات معمول پہ اس وقت لوٹ آئیں گے جب لوگ سلامت رہیں گے، تندرست رہیں گے، تبھی تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم بے توجہی کا شکار ہو جائیں گے تو حالات کو معمول پر لوٹنے کے لیے نہ جانے اور کتنے دن، کتنے مہینے اور لگ سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے احتیاطی تدابیر کو ہی بہتر علاج سمجھ کر ہر ایک فرد اس کو سمجھے اور دوسروں کو بھی سمجھائے۔ ایچ ون ٹیچ ون جو معاملہ ہے، ایک شخص جو ہے دوسروں کو بھی سمجھائے، سنجیدگی کے ساتھ ان کو سمجھانے کی کوشش کرے، وہ سمجھ لیں، تبھی تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں اور ہم اس وبا کا، اس مہلک وائرس کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ سب کی خدمت میں ظفر محی الدین کا آداب۔ پچھلے 4 مہینوں سے ایسے لگتا ہے کہ سارا ماحول چپ ہے، نہ کوئی حرکت ہے، نہ کوئی جنبش، نہ ہم کسی سے مل سک رہے ہیں، نہ کسی سے بات کر سک رہے ہیں، بس گھروں میں قید ہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، لیکن ہمیں اس وبا کو دور کرنا ہے۔ یہ جو بیماری پھیلی ہوئی ہے کورونا نام کی، جسے کووڈ-19 سے نام سے بلایا جاتا ہے، اس کو ہمیں دور کرنا ہے۔ اس کے لیے کئی لوگ اپنے اپنے کام میں جٹے ہوئے ہیں۔ اس میں کئی ڈاکٹرز، کئی سائنٹسٹ اس کی ویکسین ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس کی کوئی دوا نہیں نکلی ہے۔ جس کو بھی یہ علامتیں دکھ رہی ہیں، یہ سمٹمز جس کسی میں بھی دکھ رہے ہیں، اس کا علاج اسپتالوں میں یہ ہو رہا ہے کہ بھئی ان کو یا تو فلو کی دوا دی جا رہی ہے، یا پھر ان کی سانس لینے میں تکلیف ہے، اگر ان کا ریسپیریٹری آرڈر ٹھیک نہیں ہے، اس سنڈروم کو ٹھیک کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک کورونا وائرس کی کوئی دوا قانوناً پیٹنٹ کے ساتھ نہیں آئی ہے، لیکن اس کا ایک ہی حل ہے، صرف ایک ہی حل ہے کہ ہمیں اپنے گھروں میں رہنا ہے، لوگوں سے کم ملنا ہے، اور جہاں تک ہو سکے سماجی فاصلہ بنائے رکھنا ہے۔ سماجی فاصلے سے زیادہ میں کہوں گا کہ جسمانی فاصلہ بنائے رکھنا چاہیے۔ ایک دوسرے کو ہاتھ نہ لگائیں، گھر آنے سے پہلے یا گھر جانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو سینیٹائزر سے دھو لیں، اور ہمیشہ اپنے چہرے پر ماسک رکھیے تاکہ آپ کی چھینک یا آپ کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ تو اس کے کئی روز دن بدن سرکار جو ہے نہیں اس کے گائیڈ لائنز آپ کے سامنے پیش کر رہی ہے، اس کو احتیاط برتنے کے طریقے سمجھا رہی ہے۔ پھر بھی میں چاہوں گا کہ آپ جہاں تک ہو سکے احتیاط کریں، اور ان تمام ایجنسیز کا تعاون کریں، ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں جو لوگ اس کام میں جٹے ہوئے ہیں، جیسے پولیس، کارپوریشن اور پوری ہیلتھ سروسز، جس میں ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، وارڈ بوائز ہیں، اور این جی اوز، اور اپنے اپنے علاقے کے کچھ ایسے ایسوسیشنز جو دن رات اس کام میں جٹے ہوئے ہیں۔ اور یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ جو باڈیز کورونا وائرس سے افیکٹڈ ہیں، جن کی اموات ہوئے ہیں، ان لوگوں کو بھی وہ صحیح تدفین کر رہے ہیں، ان کی جن کو جلانا ہے ان کو جلا رہے ہیں، جن کو دفنانا ہے ان کو دفنا رہے ہیں، پوری عزت کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن میں چاہوں گا کہ ہم یہ نوبت ہی نہ آنے دیں، تاکہ ہمارے دوست اور احباب اپنی جان نہ گنوائیں کورونا وائرس کی وجہ سے۔ تو میں چاہوں گا کہ ہم لوگ ان سب کا ساتھ دیں، ان سب کے ساتھ ہم بھی مل کر کام کریں اور لوگوں کو بھی سمجھائیں۔
آپ اپنے گھر میں اگر کوئی آپ کے گھر میں کام والی آتی ہے تو آپ اسے بھی سمجھائیے, اسے بھی سینیٹائز کیجئے, اس کو بھی اپنے گھر میں صاف ستھرا رہنے کی صلاح دیجئے. میں سمجھتا ہوں اگر ہم ایک آدمی 4 آدمیوں کو اگر ہم صلاح دے سکیں تو میں سمجھتا ہوں ہم سارے معاشرے میں ایک بدلاؤ لا سکتے ہیں. اور لوگ جو ہے نا, اب ہمیں اس کے ساتھ جینا ہے. دیکھیے ابھی ہمارے سامنے کوئی ایسا ایک وقت نہیں ہے کہ ایک ٹائم نہیں ہے کہ بھئی یہاں ختم ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ بھئی جب تک ہوگا یہ نہ سرکار کو پتا ہے, نہ ہیلتھ آفیشلز کو پتا ہے, نہ سائنٹسٹ کو پتا ہے. تو ہم کیا کریں, اس کے ساتھ جینا سیکھیں, اس کے ساتھ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا سیکھیں, اس کے ساتھ ہم اپنے آپ کو کس طرح سے بچا سکتے ہیں اس کی سوچیں. دیکھیے اب کیا ہو رہا ہے کہ بہت سے لوگ اس میں افیکٹڈ ہو رہے ہیں. اب تک ہم کیا سمجھ رہے تھے, بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی ہمارے رشتہ داروں میں تو نہیں ہوا ہے, ہمارے دوستوں میں تو نہیں ہوا ہے, پتہ نہیں کہاں ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے. آپ جب آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے سیلیبریٹیز, چاہے فلم سٹارز ہو, کرکٹرز ہو, پولیٹیشینز ہو, سب لوگ اس کی زد میں آ گئے ہیں, سب لوگ اس سے متاثر ہیں. تو پھر ہماری کیا بساط ہے؟ ہم تو محلوں میں رہتے ہیں, ہم تو کمیونٹیز میں رہتے ہیں. اب یہ کمیونٹی کی بیماری ہوتی جا رہی ہے. اگر آپ میں آتا ہے تو آپ کے اہل و عیال میں آئے گا, پھر آپ کے محلے میں آئے گا, آپ کی کمیونٹی میں آئے گا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے, جتنا ہو سکے, اس پر زور دیں, اس بات کو سنجیدہ لیں اور اس کو پوری طرح کوشش کریں کہ جہاں تک ہو سکے ہم اس سے دور رہیں. ہر طرف ہر جگہ آدمی ایک دوسرے سے ڈرنے لگا ہے اور ایک دلوں میں اس قسم کا ڈر بیٹھ گیا ہے کہ اب اس ڈر کو ہمیں نکالنا ہوگا, اس ڈر کو نکال کر ہمیں جینا ہوگا. اور یہ جو ڈر ہے, میں سمجھتا ہوں بیماری سے زیادہ ڈر ہے. اس ڈر کو ہمیں جڑ سے اکھاڑنا ہوگا. اس پر میں نے کچھ لکھا ہے جو میں آپ کی نظر کروں گا. اتنا سناٹا ہے شہروں میں کہ ڈر لگتا ہے, اتنا سناٹا ہے کہ شہروں میں کہ ڈر لگتا ہے, آدمی آدمی سے گھبرایا ہوا لگتا ہے. کیا پتا تھا کہ ایسے بھی دن دیکھیں گے ہم, کیا پتا تھا کہ ایسے بھی دن دیکھیں گے ہم, گلے ملنا تو دور ہاتھ ملانے سے بھی ڈر لگتا ہے. حالات تو اب اور بھی بگڑتے ہی جا رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں حالات تو اب اور بھی بگڑتے ہی جا رہے ہیں. کچھ اور دن گھروں میں بند رہنا ہی بہتر ہے, کچھ اور دن گھروں میں بند رہنا ہی بہتر ہے. کیوں نہ گھر کے در و دیوار سے محبت کر لیں, کیوں نہ گھر کے در و دیوار سے محبت کر لیں. فاصلے رکھتے ہوئے اب اس ڈر کو بھگانا ہوگا. ہر حال میں ہمیں اس کورونا وائرس کو بھگانا ہوگا, اس کورونا وائرس کو بھگانا ہوگا, اس کورونا وائرس کو بھگانا ہوگا. جب تک ہم اس وائرس کو نہیں بھگائیں گے ہم چین سے نہ سو پائیں گے نہ رہ پائیں گے. لیکن ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں اس سے. اس وبا سے ہم خود کو محفوظ کریں اور اس کی پابندیاں ٹھیک سے ہم اس کا پالن کریں. جیسا کہ میں نے اپنی نظم کے کہا ہے, ایک بار اور آپ سے کچھ باتیں کرتا چلوں. اس میں نے صرف یہ بات کی ہے کہ ہمیں اس ڈر کو بھگانا ہے اور جہاں تک ہو سکے ہم اس سے لڑیں گے نہیں تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے. اور اس کے ساتھ لڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم خود کو محفوظ رکھیں. بس میرا ایک پیغام یہی ہے کہ آپ جہاں تک ہو سکے اپنے اہل و عیال کے ساتھ یا اپنی کمیونٹی میں, اپنے سمبندھیوں میں, جہاں بھی آپ رہتے ہیں کہ احتیاط برتیں, ایک دوسرے سے کم ملیں, جہاں تک ہو سکے فون پہ بات کر لیں اور فزیکل میٹنگ سے دور رہیں. میں سمجھتا ہوں ہم بہت حد تک اس وبا پر قابو پا لیں گے. جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ ماسک اور بھی جتنی ہم حفاظت کر سکتے ہیں, ماسک کے علاوہ ہاتھ دھونا, خود کو صاف رکھنا, اور زیادہ تر ہم کسی گیدرنگ میں نہ جائیں. دیکھیے اکثر کیا ہوتا ہے, اپنے گھروں میں ہی, گھر کے آس پاس ہی, یا اپنے اپارٹمنٹس میں یا اپنے محلے میں چھوٹی موٹی گیدرنگز ہوتی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی چلو چلتے ہیں اس گیدرنگ میں کیا ہوگا, سب تو صحت مند ہی ہیں,
ہم بھی ان کے ساتھ جو ہے نہیں جا کر 4 باتیں کر لیں، کیونکہ یہ ہمارے فطرت میں ہے کہ ہم اکیلے رہ نہیں سکتے. لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں کورونا وائرس چھپا بیٹھا ہو سکتا ہے، کسی کی شکل میں، کسی بھی شکل میں، کسی کے پاس بھی ہو سکتا ہے، یا کسی کی ایک ہلکی سی چھینک یا کسی کا ٹچ یا پورے ماحول کو جو ہے نہیں آلود کر سکتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم جہاں تک ہو سکے ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم اچھے ہیں تو سارا جہاں اچھا ہے، لیکن دوسری جگہ وبا ہو سکتی ہے جہاں ہم جا رہے ہیں، وہاں سے ہمیں یہ وبا لگ سکتی ہے. دیکھیے، اور یہ بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ ہماری اقتصادی حالت، ہماری اکنامیکل کنڈیشن بہت خراب ہے. پچھلے 4 مہینے سے کچھ کام نہیں ہو رہا ہے، لوگ بے چین ہیں اپنے گھروں میں، وہ چاہتے ہیں کہ باہر جا کر کچھ کمائیں، کیونکہ ایسے لوگ زیادہ ہیں ہمارے پاس جو دن دہاڑی مزدوری پر جی رہے ہیں، ان کو بغیر کام کے ان کو کھانا ملنا مشکل ہے. ایسے لوگ بھی ہیں. ہم سمجھتے ہیں آپ کی مجبوریاں، اس کے لیے سرکار بہت سے اقدام لے رہی ہے، مطلب مزدوروں تک پہنچنے کے اور لوگوں تک کھانا پہنچانے کے. اور ایمبولینس سروسز اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے اپنے محلے میں، آپ صرف اپنے گھر میں بیٹھ کے دیکھیے صبح سے شام تک کتنے ایمبولینس کی سائرن آپ سنتے ہیں. اس کا مطلب کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں اس وبا سے متاثر ہوا ہے. یہ وبا کورونا وائرس یہاں تک کہ جو لوگ اپنے بڑے بنگلوں میں محفوظ ہیں، بڑے بڑے سیلیبریٹیز، بڑے بڑے پولیٹیشینز، ایکٹرز، کرکٹ پلیئرز جو اپنے گھروں میں محفوظ ہے، ان تک پہنچ رہا ہے. تو پھر ہماری بساط کیا ہے؟ ہم تو محلوں میں رہتے ہیں، صبح اٹھ کر لوگوں سے ملتے ہیں، ہمیں ضروری بھی ہے ترکاری والے سے ترکاری لینا، ہر چیز سے ہمارا سمپرک رہتا ہے، ہمارا رابطہ رہتا ہے. لیکن پھر بھی میں چاہوں گا کہ آپ جہاں تک ہو سکے اس کو بہت ہی سنجیدگی سے لیجئے، چونکہ میں ایک تھیٹر کا آدمی ہوں اور کبھی کبھی نظمیں بھی لکھ لیتا ہوں، تو اکثر میں اپنی باتیں یا نظم کے ذریعے یا اسٹیج کے ذریعے کرتا ہوں. جو میرے دل میں تھی بات میں نے وہ نظم میں کہہ دی. اور آپ سے ودا ہوتے ہوتے ایک بات پھر سے آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے اہل و عیال کی صحت کا خیال رکھیں، اپنی کمیونٹی کی صحت کا خیال رکھیں، اور خود کو اس وبا سے محفوظ رکھیں.